زمانے گواہ ہیں، ہمارے پاس 6000 سال کی تاریخ ہے۔ اس 6000 سالہ تاریخ میں کئی قوموں کو اللہ نے عروج عطا فرمایا اور کئی قوموں کو اللہ نے ذلیل و رسوا کر کے زمانوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ جن قوموں کے اندر اتحاد، جن قوموں کے اندر اتفاق، جن قوموں کے اندر درگزر احسار اور قربانی کا جذبہ تھا، اور وہ ایک دوسرے کے اندر یوں تھے جس طرح سیسا پھیلائی دیوار ہو، جس طرح اینٹ کے اندر اینٹ چنی ہوتی ہے، ان کے اندر، ان کی صفوں کے اندر دراڑیں نہیں تھی، ان کی صفوں کے اندر اتحاد تھا، اتفاق تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی قوموں کو عروج عطا فرمایا، کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائی، اور زمانوں کے اوپر ان کو غلبہ عطا فرمایا۔ اور جن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کیا، ان قوموں کی علامات میں ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ باہمی تنازعات کا شکار ہوتے ہیں، وہ جنگ و جدل کا شکار ہوتے ہیں، وہ باہمی دست و گریباں کا شکار ہوتے ہیں، اور ان کی نا اتفاقی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جو بڑے بڑے مقام و مرتبے ہیں، دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے ان کو محروم کر دیتے ہیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب ہوتا ہے، ایک طرف 313 تھے، ایک طرف 950 تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 313 کو 950 کے اوپر غلبہ عطا فرمایا، باوجود اس کے کہ نہ لڑنے کے لیے تلوار، نہ ہاتھ میں کمان تھی، نہ کمر پہ جو ہے وہ ڈال تھی، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان بیار و مددگار گروہ کہ جن کے پاس ظاہری اسباب نہیں تھا، ظاہری سامان نہیں تھا، جنگ لڑنے کے لیے اسباب مہیا نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کامیابی اور کامرانیاں عطا فرمائی، اور رہتی دنیا تک کے لیے ایک نشان بنا دیا کہ جن قوموں کو اللہ عروج عطا فرماتا ہے ان کے اندر اتحاد اور اتفاق۔ وہ 313 تھے، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ یوں پیوست تھے، جس طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ جس طرح اینٹ اینٹ کے اندر گنی ہوتی ہے، اس طرح مومن کی مثال۔ اللہ کا قرآن انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ کی اگر تصویر دیکھنی ہو تو وہ یہ ہے کہ جس طرح سامنے دیوار ہے اور دیوار کے اندر پہلے سیمنٹ رکھا جاتا ہے، پھر اینٹ رکھی جاتی ہے، پھر سیمنٹ رکھا جاتا ہے، پھر اینٹ رکھی جاتی ہے، جس طرح یہ مضبوط دیوار دشمن کے حملوں سے ہم کو محفوظ رکھتی ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن آپس میں بائی بائی۔ اور جب انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کیا، اور اتحاد اور اتفاق کے مظاہرے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فتح مکہ عطا فرمایا، اس کے بعد وہ سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف جزیرہ نما عرب عطا فرماتے ہیں، شام بھی عطا فرماتے ہیں، عراق بھی عطا فرماتے ہیں، پرشین عطا فرماتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ کئی افریقن کنٹریوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چلتے 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 ایک بر اعظم تھا کہ جس کے اوپر کبھی اسلام کا پورا نفاذ، اس کے اندر جو بنیادی شے وہ طاقت اور قوت نہیں تھی۔ طاقت اور قوت رومیوں کے پاس تھوڑی تھی، طاقت اور قوت پرشین کے پاس تھوڑی تھی، طاقت اور قوت دیگر اقوام کے پاس تھوڑی تھی۔ آپ کے پاس جو چیز تھی وہ اتحاد اور اتفاق تھا، وہ درگزر اور قربانی اور احسار کا جذبہ تھا۔ یہ خوبصورت عمل جو قوموں کو اللہ عطا فرماتے ہیں تو پھر ان کو عروج عطا فرماتے ہیں، پھر ان کو عزتیں عطا فرماتے ہیں، کرتے 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 1000 سال تک آپ نے یہاں اپنے پڑوس میں حکومت کی۔ اس کا سبب یہی تھا کہ آپ کے اندر ایمان تھا، اتحاد تھا، اتفاق۔ لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ ہمارے دشمنوں کو بہت اچھے سے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ ڈرتا نہیں ہے موت سے، یہ فاقہ کا ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ جب تک اصل میں اس کی بدن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی روح پیوست ہے، تب تک آپ اس کو ہرا نہیں سکتے۔ اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ آخر کیا وجہ؟
تو پتہ چلا کہ دراصل ان کے سینوں میں جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، کسی طرح اس سے ان کو جو ہے وہ بیزار کر دو، ان کے اندر نفرتیں پیدا کر دو، ان کے اندر تفرقہ پیدا کر دو، ان کے اندر گروہ بنا دو، ان کے اندر لسانیات کا جو ہے وہ معاملہ پیدا کر دو، ان کے اندر جو ہے وہ حدود عربے کی محبت پیدا کر دو، ان کے اندر علاقائی محبتیں پیدا کر دو، ان کے اندر نسلی تعصب پیدا کر دو، یہ خود ہی آپس میں لڑتے رہیں گے، مرتے رہیں گے۔ 1200 میں جو ہمارے دشمن تھے بالخصوص گورے، ان کو اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کو اگر آپ نے مارنا ہے تو ان کے اندر فرقہ واریت پیدا کی جائے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت عظیم المرتب، جو ایک آپ کو شان و شوکت والی خلافت اور کئی سو سال سے چلتی آ رہی تھی، بالآخر اس کو تہس نہس کر دیا گیا۔ جو آپ کی عزتیں، مقام و مرتبے وہ سب جاتے رہے۔ انڈیا میں ہم حرص و ہوس کا شکار ہوئے، پاک و ہند کی حکومتیں ہم سے چلی گئی اور اس قدر ذلت اور پستی میں گرا دیے گئے کہ بہادر شاہ ظفر کہتا ہے کہ وہ جہاں کہیں جو ہے وہ میرے نام کے ڈنکے بجا کرتے تھے، وہاں اس کو جو ہے وہ 1.5 گز اپنی قبر کے لیے جگہ میسر نہیں آئی۔ اور صبح جب اٹھا تو اس کا خیال تھا کہ گوروں نے مجھے پکڑ لیا ہے، اور اس کا خیال تھا کہ چلے جیسے کیسے بھی ہیں مجھے ناشتہ تو دیں، کیونکہ ہمیں تو یہ پتا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب فیڈرک کے ساتھ لڑتے ہیں تو فیڈرک کے گھوڑے کو تیر لگتا ہے، وہ گر جاتا ہے، اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ زمین کے اوپر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان اتنے قاہر اور کمزور نہیں ہے کہ وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے پیادوں کے ساتھ جنگ کرے۔ دیکھ فیڈرک، میں بھی اپنے گھوڑے کو چھوڑ کے زمین پہ آ گیا ہوں، یہاں میرا گھوڑا قبول کر، اور میں تو تیرے ساتھ گھوڑے سے گھوڑے پر ہی لڑوں۔ ان کا خیال تھا کہ شاید انگریز بھی ہمارے ساتھ یہی سلوک کریں گے، اور جب فیڈرک کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سپاہیوں کو کہتے ہیں کہ فیڈرک کو تلوار، کہیں تاریخ میں یہ جملے نہ لکھے جائیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں تو تلوار، سینے پہ ڈال، کمر پہ 3 اور کمان تھے، لیکن اس کے مد مقابل شخص کی تلوار ٹوٹ گئی تھی اور یہ نہتے لوگوں کے ساتھ لڑتا رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ وہ جیسے بھی تھے، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید گورے بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، لیکن جب پکڑنے کے بعد اس کو جو ہے وہ زندان میں ڈال دیا، اور صبح ناشتے میں جب ٹرے سے کپڑا اٹھایا تو اس کے بیٹوں کی کٹی ہوئی گردنیں اس ٹرے کے اندر پڑی ہوئی تھی۔ یعنی ہمارا حال پھر یہ تھا، اور اس کی وجہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ گورے جب راتوں کو محنت اور مشقت کرنے کے بعد سو جاتے تھے اور صبح فجر سے قبل اٹھ کے وہ ایکسرسائز کے لیے گھوڑوں کے اوپر ٹریننگ کے لیے جا رہے ہوتے تھے، ہم مسلمان اس وقت ناچ گانا اور مجرے سننے کے بعد چاندنی چوک سے اپنے محلوں کی طرف لوٹ رہے ہوتے تھے۔ جو فطرت کا انکار کرتا ہے اور فطرت کی جو ہے وہ نفی کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے ساتھ تاریخ پھر یہی سلوک کرتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یاد دلایا کہ انما المؤمنون اخوہ، یاد رکھو ایمان والو، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ آپس میں لڑتے نہیں ہیں، آپس میں مرتے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلایا ہوا سبق ہمیں یاد دلایا تاریخ میں، بتایا کہ انما المؤمنون اخوہ المسلمون کجسد واحد، اور پھر اس کا حل بتایا کہ دیکھو مسلمانوں، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت کا شکار نہ ہونا۔ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے اپنے آپ کو فرقہ واریت کا شکار کر دیا، آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تاریخ نے ہمیں بھولا ہوا سبق یاد دلایا، سورہ انفال آیت نمبر 46، کہ دیکھو مسلمانوں، اگر آپس میں تفرقے میں تم بٹ گئے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور دشمن کے مقابلے میں پست کر دیے جاؤ گے۔ تاریخ نے ہمیں سبق یاد دلایا، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس وقت جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ 2423
وہ بھی جاتی رہی. اس کے بعد ہندوستان میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اقتدار عطا فرمائے تھے وہ بھی جاتے رہے, اور کئی ممالک ایسے تھے کہ جو زیر نگوں آ گئے اور غلام بن کے زندگی بسر کر رہے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سبق یاد دلایا کہ دیکھو وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. دیکھو اپنے ایمان کو تازہ کرو, تمہیں جانو تو صحیح کہ تم کون, پہچانو تو صحیح کہ تم کون ہو, تم کہاں سے آئے ہو, کس لیے آئے ہو, اور بالآخر تم کو کس کے آگے پیش ہونا ہے. تو پڑھو تو صحیح کہ قرآن کیا کہتا ہے, پڑھو تو صحیح کہ رسول اللہ کا فرمان کیا کہتا ہے, وہ دیکھو تو صحیح کہ تم کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہمارا بھولا ہوا سبق یاد دلایا تو مسلمانوں کو خیال ہوا کہ نہیں, ہم سے غلطی ہوئی, ہم فرقہ واریت کا شکار ہو گئے, ہم لسانیات کا شکار ہو گئے, ہم علاقائی سرحدوں کا شکار ہو گئے. اور اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائی اور وہ یکجان, ان کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا ہوا, تو ہم نے تاتاریوں سے آزادی حاصل کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے پاک و ہند کی آزادی حاصل کی, ہم نے گورے سے نجات حاصل کی. یہ کیسے ہوا تھا؟ کیا اس میں اہل حدیث لڑ رہے تھے؟ کیا اس میں دو بندی لڑ رہے تھے؟ کیا اس میں بریلوی, حنفی, شافی, مالکی لڑ رہے تھے؟ نہیں, اس میں سارے یکجان ہو کے ایک جھنڈے کے نیچے آ کے جب وہ پاک و ہند کے لیے, آزادی ہند کے لیے انہوں نے تحریک چلائی اور گورے سے مکمل نجات حاصل کی. جب انہوں نے اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ایک آزاد ریاست پاکستان حاصل کر لی. جب انہوں نے اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کیا تو ہم نے, جب اٹھنے والا قادیان کا فتنہ تھا, ہم نے اتحاد اور اتفاق کی صورت میں قادیانیوں کو غیر مسلم اور کافر قرار دینے میں کامیاب اور کامران. اور کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جب مسلمان اتحاد اور اتفاق کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے تو دشمن کے اوپر ایک لرزہ طاری ہو جاتا تھا. کل 10 تاریخ, اور 10 تاریخ میں کل ایک ایسا گلدستہ سجا تھا جہاں دیوبندی بھی تھے, جہاں بریلوی بھی تھے, جہاں حنفی, شافی, مالکی, جہاں سلفی بھی تھی, جہاں اہل حدیث. اور دیکھیے یورپ میں جو ایک طوفان برپا ہوا پڑا ہے, اور انہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ دوبارہ کبھی جی ٹی وی کے اوپر, کبھی آج کے اوپر, کبھی سما کے اوپر, کبھی دیگر کے اوپر جو ہے وہ ان کے فرقہ واریت کے جو مسائل, جو فروعی مسائل ہیں, ان کو ہوا دینے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ سارے اکٹھے کیسے بیٹھ گئے, یہ سب نے متفقہ فیصلہ کیسے کر لیا کہ جہاد مسلمانوں کے اوپر فرض ہو چکا ہے, یہ سب نے کیسے فیصلہ کر لیا ہے کہ مظلوم فلسطینی یہ دہشت گرد نہیں ہے بلکہ یہ اپنا دفاع کرنے والا گروہ ہے, یہ اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں, یہ اپنی خود مختاری کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. یہ ان سب نے مل کر جب فیصلہ کیا تو الحمدللہ قوم کو ایک حوصلہ اور تسلی ہوئی کہ الحمدللہ ہمارے علماء کرام آج بھی جب سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں تو اس سے خیر برآمد ہوتی ہے. میں آپ تمام احباب سے بھی یہی درخواست کرتا ہوں کہ چھوڑیے یہ حنفی, شافی, مالکی, اہل حدیث, دیوبندی, یہ جھگڑوں کو چھوڑیے. سچی بات ہے کہ یہ جھگڑوں کا وقت نہیں ہے, یہ تو ایک دوسرے کو سینے سے لگانے کا وقت ہے, یہ ایک دوسرے کو گلے سے لگانے کا وقت ہے. ٹھیک ہے, آپ رفع دین کے ساتھ نماز پڑھیے, آپ آمین بالجہر کہیے, لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ جو نہیں کرتے ان کو تو بھی اپنا چھوٹا بھائی سمجھیں. ہمارے گھروں میں جو بچے کالے ہوتے ہیں, جو بڑے ہوتے ہیں, جو چھوٹے ہوتے ہیں, جو کمزور ہوتے ہیں, ذہنی اعتبار سے معذور ہوتے ہیں, تو کیا ان کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے؟ امت مسلمہ کا بھی معاملہ یہی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو نماز, روزہ, صدقہ اور خیرات سے بھی کہیں زیادہ افضل ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی ضرور بتائیے. فرمایا کہ باہمی محبت اور معوت, تمہارے باہمی جو تعلقات, ان میں اگر اصلاح ہوگی, ان میں اگر محبت ہوگی, درگزر ہوگا, احسان اور قربانی ہوگی, تو یہ کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تم نفلی نماز پڑھو, نفلی روزہ رکھو, نفلی صدقہ اور خیرات. اور پھر ایک اور حدیث ہے, یہ تو ترمذی کی حدیث ہے, ایک اور حدیث ہے, اس کے ساتھ ایک ٹکڑا اور اضافی ایڈ کیا گیا, اور وہ ٹکڑا یہ ہے کہ فرمایا کہ اگر تمہارے اندر باہمی اصلاح, باہمی تعلقات میں بہتری نہیں ہوگی تو مونڈ دیے جاؤ گے. اور پھر خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کہ یہ مونڈ دینا سر کے بالوں کا مونڈنا نہیں ہے، بلکہ تم دین سے مونڈ دیے جاؤ گے۔ دین سے مونڈ دینے کا مطلب جانتے ہیں کہ بظاہر تو ہم مسلمان ہوں گے، لیکن دل میں نہ ایمان ہوگا، نہ یقین ہوگا، نہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی، بس خالی پیلی ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو آپس میں محبت اور محبت پیدا کرنا اس وقت گورا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں جب کہیں اتحاد اور اتفاق کی بات ہوتی ہے، سمٹ کی بات ہوتی ہے، عالمی کانفرنس کی بات ہوتی ہے، یونائٹڈ مسلم نیشن کی بات ہوتی ہے، تو کبھی ایران کے حملے کروا دیے جاتے ہیں، کبھی ایران پہ حملے کر دیے جاتے ہیں، کبھی افغانستان کے ساتھ تنازعات شروع کر دیے جاتے ہیں، کبھی بلوچستان کا مسئلہ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک اسٹریٹجی ہے، اس کو دل کو آنکھوں سے، دل کے کانوں سے دیکھیے، سنیے، سمجھیے، اور فرقہ واریت کا شکار نہ ہوئے۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، واحد ہمارے پاس حل یہ ہے، اور یہ کوئی سائنس نہیں ہے، یہ کوئی حکمت نہیں ہے، یہ اللہ کے قرآن کا حکم ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ہلاکو ہاں کی بیٹی جب تتاریوں کا ڈنکا بج رہا تھا اور مسلمانوں کے اوپر غالب تھے، اور اس طرح خوف و ہراس تھا کہ جب ایک تاتاری مسلمان سے کہتا تھا کہ یہیں پہ کھڑے ہونا، تمہاری گردن مارنی ہے، میرے پاس اوزار نہیں ہے، تو مسلمان وہاں سے پاؤں ہلانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ ہلاکو ہاں کی بیٹی نے کہا کہ کیا بات ہے، یہ مجمع کس بات کا لگا؟ کہا کہ کوئی مسلمانوں کے عالم ہے، وہ واز کر رہے ہیں۔ کہا کہ بلائیے۔ وہ آئے، کہا کہ کیا واز کر رہے ہیں؟ کہا کہ ان کی کھوئی ہوئی میراث ان کو یاد دلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کہا اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے؟ کہا کہ رکھتا ہوں۔ کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر آیت پہ ایمان نہیں رکھتے؟ کہا کہ رکھتا ہوں۔ کہا کہ اگر اللہ نے ہی تمہارے اوپر تاتاریوں کو غالب کر دیا ہے تو پھر اس کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتے؟ پھر تمہیں اس بات کو ماننے میں کیا تردد ہے کہ ہم تم سے زیادہ افضل ہیں، اعلیٰ اور عرفاں ہیں، کہ اللہ نے تمہارے اوپر ہم کو غالب کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اصل معاملہ یہ نہیں ہے، دراصل معاملہ مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ایک ریوڑ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک کتا بھی ہوتا ہے، اور کتا اس کے اوپر اس لیے ہوتا ہے کہ ریوڑ کے اندر سے کوئی بھیڑ یا بکری دائیں بائیں نکل جائے تو اس کو ریوڑ کے ساتھ ملاتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ دراصل معاملہ یہ ہے کہ اس وقت مسلمان اپنی صفوں سے نکلے ہوئے ہیں، اس وقت مسلمان اپنے رہبر و رہنما سے نا آشنا، اس وقت مسلمان اپنے ریوڑ سے جدا ہو کے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہوئے پڑے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاتاریوں کے روپ میں ہم پہ کتے چھوڑے ہوئے ہیں، اور جس دن یہ اپنے ریوڑ کے اندر آگے اپنے فرض سے آشنا ہو گئے، اپنے مالک کو پہچان لیا، اپنے رہنما کو پہچان لیا، تو اس دن یہی تاتاریوں کی گردنیں مارنے کے کام آئیں گے۔ اگر امریکہ یمن کے اوپر حملے کر رہا ہے، جارڈن کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، شام کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، افغانستان اور ایران کے اوپر اگر حملے ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے یہ کتے ہم پہ چھوڑے ہوئے ہیں کہ اب بھی بندے کے پتر بن جاؤ، اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، لوٹ آؤ، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ بڑی بغاوت کر لی تم نے، بڑی نافرمانیاں کر لی تم نے۔ تاتاریوں نے جب خوارزمیوں کے اوپر حملہ کیا تو اس وقت بغداد کے لوگ پرامن طریقے سے آرام فرما رہے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ پتہ ہے کہ وہ آرام سے کیوں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے اندر کوئی ہلچل نہیں آ رہی تھی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہماری باری نہیں آئے گی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ خوارزمیوں کے بعد جب بغداد کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو 40 دن میں 20,000 مسلمانوں کو شہید کیا جاتا ہے، اور گلیوں میں خون اس طرح بہہ رہا تھا جس طرح ہماری گلیوں میں بارش کا پانی بہتا ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ فلسطین کے بعد لیبنان کی باری نہیں آئے گی، ہم سمجھتے ہیں کہ جارڈن کی باری نہیں آئے گی، ہم سمجھتے ہیں کہ مصر کی باری نہیں آئے گی، ہم سمجھتے ہیں کہ عراق کی باری نہیں آئے گی، ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی باری نہیں آئے گی، ہم سمجھتے ہیں کہ ایران کی باری نہیں آئے گی، ہم سمجھتے ہیں کہ یمن کی باری نہیں آئے گی۔ ہم وہ معصوم کبوتر ہیں جو بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ سلسلہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ تک بھی نہیں رکے گا۔ جب فلسطین کے جو پاکستان میں
جو ان کے نمائندہ ہیں، جب ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ عبد الوارث بھائی آج تک مسلمانوں کو اس بات کا یقین نہیں ہو پا رہا کہ ہم پہلا دفاع ہے، ہم مسلمانوں کا پہلا دفاع ہے، اور جس دن یہ پہلا دفاع ختم ہوگا اس کے بعد جارڈن کی باری آئے گی، اس کے بعد لیبنان کی باری آئے گی، مصر کی باری آئے گی، عراق کی باری آئے گی، ایران کی باری آئے گی۔ یہ تو پہلا دفاع ہے، اور کیا مسلمان تو یہیں پہ ہمارا ساتھ چھوڑ گئے، مسلمانوں نے تو یہیں جو ہے وہ ہمیں دھوکہ دے دیا۔ وہ کسی بچی نے لکھا تھا کہ تم اکثر کتابوں میں تلاش کرتے ہو کہ کوفہ کے لوگ کیسے ہوں گے، اپنے گریبان میں جان کے دیکھ لینا، کوفہ کے لوگ ایسے ہی تھے کہ جو پہلے تو نعرے بھی لگاتے تھے، بڑکے بھی لگاتے تھے، تحریریں بھی کرتے، تقریریں بھی کرتے تھے، پہلے تو وہ یعنی یوں لگتا تھا کہ یہ مال جان سب کچھ لٹا دیں گے، لیکن جب آگ بڑکتی ہے تو آپ کے میک ڈونلڈ بھی آباد ہے، آپ کی KFC بھی آباد ہے، آپ کی تو رونقیں لگی ہیں۔ نہیں میرے دوستو بھائی، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، ہم کیا کر سکتے تھے اور ہم نے کیا کیا ہے۔ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی، ایک تو ہم باہمی تنازعات کا شکار رہے۔ آج دیکھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بار 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 یقین دلا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے والے ہوگے، اللہ سے ڈرنے والے ہوگے، آپس میں محبت کرنے والے ہوگے، قرآن کو پڑھنے والے ہوگے، رسول اللہ کے فرمان کو پکڑنے والے ہوگے، اللہ عزتیں بھی عطا فرمائیں گے، اللہ مقام و مرتبے بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذلت و رسوائیوں سے نکالنے پر بھی قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ نہ جانے ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں۔ آج ہر شخص چاہتا ہے کہ میں فلسطین کے لیے جہاد کرنا چاہتا ہوں، ضرور کیجئے جہاد۔ اب تو علماء کرام نے یہ بھی الحمدللہ متفقہ طور پہ فیصلہ دے دیا کہ تمام مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض، لیکن ظاہر ہے کہ ہم اپنی ریاست سے لڑ کے تو نہیں جا سکتے، اس کے لیے ایک فتویٰ اور ضروری ہے، اور وہ فتویٰ حکومت پاکستان کی طرف، اور اگر حکومت پاکستان اس میں تعاون نہیں کرتی تو کوئی ایسی بات نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ہمارے اوپر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے اس سے زیادہ کی پوچھ نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود آپ کے پاس اختیار ہے، آپ جہاد بالمال کر سکتے ہیں، آپ اپنا مال کے ذریعے وہاں پہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ اگر تقریر کر سکتے ہیں تو تقریر کے ذریعے جہاد کر سکتے ہیں، آپ اگر تحریر کر سکتے ہیں تو تحریر کے ذریعے جہاد کر سکتے ہیں، آپ بائیکاٹ کر سکتے ہیں، اور بائیکاٹ سے جو یورپ کی چیخیں نکلی ہیں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن افسوس طلب بات یہ ہے کہ ہر شخص کہہ رہا ہے کہ میرے اکیلے سے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا، اور مجموعی اعتبار سے 2.25 ارب لوگ یہ بات کر رہے ہیں۔ شیم آن اس، شرم ہے ہمارے اوپر، 2.25 ارب لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میرے اکیلے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا۔ یقین جانیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی طاقت اور قوت آپ کو عطا فرمائی ہے کہ آج اگر آپ اپنے یہاں یونیلیور کی پروڈکٹ، آج اگر آپ پیپسیکو کی پروڈکٹ، آج اگر نیسلے کی پروڈکٹ اپنے گھروں میں لانا بند کر دیں گے، کم سے کم ایک بچے کو گولی مارنے سے تو آپ بچا سکتے ہیں۔ اور ہر شخص یہی کہہ رہا ہے کہ میرے اکیلے سے کرنے سے کیا ہوگا، آپ کے اکیلے سے کرنے سے ہوگا۔ ابو یعقوب رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ کے شاگرد اور حق گول، حق بات کرنے کی وجہ سے پابند سلاسل کر دیے گئے، اور پابند سلاسل ہونے کے بعد جیل میں ہی جب جمعے کی اذان کی آواز آتی ہے تو جمعے کی اذان کی آواز سننے کے بعد غسل کرتے ہیں، نیا کپڑا زیب تن کرتے ہیں، اور کوتوال سے کہتے ہیں کہ مجھے جمعے کے لیے اللہ نے بلایا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جانتے تو آپ بھی ہیں کہ ہم آپ کو باہر نہیں جانے دیں گے، لیکن اس کے باوجود ہر جمعے آ کے آپ یہی بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اوپر ہاتھ اٹھائے، چہرہ اوپر آسمان کی طرف کیا اور کہا کہ اللہ میرے اختیار میں بس یہی تھا، اس سے زیادہ کہ مجھ سے باز پرس نہ کیجیے گا۔ میرے دوستو، جو اعلیٰ سطح پہ بات پہنچا سکتا ہے، جو بائیکاٹ کر سکتا ہے، جو بائیکاٹ کی کمپین کر سکتا ہے، جو لوگوں کو اویئر کر سکتا ہے،
جو مسجد اور مساجد میں جا کے بیان کر سکتا ہے، تحریر کر سکتا ہے، تحریر کر سکتا ہے. ہمارے پاس کئی آپشن. اور بالخصوص نوجوان وہ اس غفلت کی نیند سے نکلے کہ ہاں ہم نے جہاد کرنا ہے. یاد رکھیے کہ جہاد کے لیے آپ کو اسلحہ چلانا آنا چاہیے. یاد رکھیے کہ جہاد کے لیے آپ کو فزیکل فٹ ہونا چاہیے. یاد رکھیے کہ آپ کو سیلف ڈیفense کی کم سے کم ٹریننگ تو ہونی چاہیے. جائیے. کیا حکومت پاکستان نے منع کیا ہے کہ آپ سرکاری اداروں میں جو اسلحہ کی ٹریننگ سکھائی جاتی ہے یہ اس پہ سکھانے پہ کوئی پابندی ہے؟ 2.5-3 لاکھ روپے کے موبائل بھی تو خریدتے ہیں. خریدیے ویپن, اس کا لائسنس بنوائیے اور جائیے. میرے دوستوں بھائیو بزرگوں, یہ وقت ہے اور یاد رکھیے گا کہ اگر اس وقت کو نظر انداز کیا تو بعید نہیں ہے کہ کل اسی طرح فلسطین میں ہمارا تماشا دیکھا جا رہا ہو اور خاکم بدہن اسی طرح ہمارے گھروں کے اندر آگ لگی ہو جس طرح آج فلسطین کے اندر لگی ہے. کم سے کم حشر والے دن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے ہاتھ کریں گے تو فلسطین کے بچے یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ یہی وہ ہاتھ ہیں کہ جو ہمارے قتل میں رنگے ہوئے. اللہ انہی ہاتھوں سے پیپسی اور کوک پی جاتی تھی, پیزے اور برگر کھائے جاتے تھے, میکڈونلڈ اور KFC آباد کیے جاتے تھے. اللہ کے رسول انہی ہاتھوں پہ تو ہمارے خون کے دبے. بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا معاملہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.